السلام علیکم خواتین و حضرات، دس از MR کے. تو یار آپ نے اسلام اور کافروں کے درمیان بہت ساری جنگیں تو سنی ہوں گی، لیکن یہ جو تھی نا جنگ بدر، یہ بڑی خاص جنگ تھی. ایک طرف 1000 لوگ اور ایک طرف صرف 300. تو بس ابھی ہم جنگ بدر کا قصہ سنیں گے. تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بس میں اتنا بولوں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے کر دیں سبسکرائب. تو کرتے ہیں اسٹارٹ. ابو سفیان شام سے ایک قافلہ جس میں 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کا مال موجود تھا لے کر مکہ جا رہا تھا. لیکن درمیان میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. مکہ پہنچنے کے لیے اس کو مدینہ کے پاس سے گزرنا لازمی تھا، اور مدینہ میں مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. تو ابو سفیان نے سوچا کہ کیوں نہ ایک منٹ، مسلمان قافلہ لوٹ رہے تھے، مسلمان کیسے قافلہ لوٹ سکتے ہیں، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں. اصل میں بدر کی جنگ سے 1 سال پہلے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں گئے تھے سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے. مکہ والوں نے ان کو غصہ دلانے کے لیے ان کی ساری چیزیں، زمینیں، گھر سب بیچ دیے تھے. اور یہ وہ قافلہ تھا جس میں بہت سارا سامان وہ تھا جو مکہ کے مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا. تو مسلمان لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ اپنے سے لوٹے ہوئے سامان کا بدلہ لے رہے تھے. تو ابو سفیان اس قافلے کا ہیڈ اس ٹینشن میں تھا کہ اگر وہ اس راستے سے گیا تو مسلمان تو اس کو چھوڑیں گے نہیں. تو اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ ایک خط بھجوایا کہ مکہ والے فل سپیڈ اس قافلے کی مدد کے لیے پہنچے. تو وہ بندہ جیسے ہی مکہ پہنچا اس نے کعبہ کے پاس جا کر اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا. یہ اس زمانے میں ان کا ایمرجنسی دکھانے کا ایک رواج تھا. مسلمان فوج آلریڈی قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکی تھی. ابو جہل نے اس قاصد سے پوچھا کتنے آدمی تھے؟ اس قاصد نے کہا آلموسٹ کوئی 313 لوگ ہوں گے. ابو جہل نے کہا ہم 1000 لوگ لے کے جائیں گے. پھر اس نے پوچھا کتنے گھوڑے ہیں؟ تو اس بندے نے کہا آلموسٹ کوئی 2 گھوڑے ہوں گے. ابو جہل نے کہا ہم 100 گھوڑے لے کے جائیں گے. پھر اس نے پوچھا مسلمانوں کی فوج میں اونٹ کتنے ہیں؟ اس نے کہا کوئی 70 کیملز ہوں گے. We'll bring 170. ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے نکلا اور مسلمانوں کی فوج سے بچ کر بھاگ گیا. تو اب لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ قافلہ تو بچ گیا. The caravan is safe. So there is no need to fight. Not fight. لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب اگر قافلہ بچ بھی جائے ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ان کے ایک ایک بندے کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 لوگ موجود ہیں. We finish them tomorrow. We fight. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں کے پاس جا کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا. تو ایک صحابی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ، یہ جگہ آپ نے اللہ کے کہنے پہ چوز کی ہے یا مشورے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ہم نے مشورے سے چوز کی ہے. تو اس نے کہا کہ اگر ہم آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں تو وہاں پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو ان کنووں پر قبضہ کرنے سے بھی روک سکیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشورہ بہت پسند آیا اور پوری فوج آدھی رات کو اس جگہ سے اس جگہ پر موو ہوئی. دوسرے دن ابو جہل کی فوج جب سامنے آئی تو وہ مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی. اتبا a very rich Meccan businessman اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے آ کر لڑائی کر سکے. مدینہ کے 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئے. تو اتبا نے کہا یہ کون ہے؟ ہمیں اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں جنہوں نے اپنے باپ داداؤں کے ریلیجن سے بغاوت کی ہے. حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور 24 ایئر اولڈ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور لڑائی شروع ہوئی. حضرت عبیدہ زخمی ہوئے لیکن اتبا، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں مارے گئے. اتبا کا بیٹا حذیفہ جو کہ مسلمانوں کی فوج میں تھا، اس کے سامنے ہی اس کے باپ، بھائی اور چاچا کو مار دیا گیا لیکن وہ مسلمانوں کی فوج میں ہی رہا. مسلمانوں کو پتا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی فوج بہت چھوٹی ہے تو انہوں نے ڈیفینسو اسٹریٹجی اختیار کی کہ یار ہم تو اپنی جگہ سے نہیں لیں گے، تم لوگ آ کے حملہ کرو. اسی کے ساتھ ابو جہل نے فل فلیج حملے کا حکم دیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ 2 منٹ کا کام ہے، بس ختم کر کے نکلتے ہیں یہاں سے. لیکن ایسا نہیں ہوا. آہستہ آہستہ ہر ایک مسلمان کے بدلے 5 کافر مرنے لگے. کافروں کی فوج پیچھے ہٹی اور ٹینشن میں پڑ گئی کہ یار یہ ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں اور ہم ان کو ان کی جگہ سے بھی نہیں لا پا رہے. مین وائل مسلمانوں نے اپنی صفوں کو بدلا
और फ्रेश लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। अबू जहल ने दोबारा फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया, लेकिन फिर वही हुआ और काफिर फौज पीछे हटने लगी। लेकिन इस बार मुसलमानों ने इन पर हमला कर दिया और काफिरों की फौज बदर को छोड़कर हर तरफ भागने लगी। अबू जहल मारा गया। मक्का में सारे जीत की खबर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पिछले 60 साल में मक्का के कुरैश को कोई बड़ी शिकस्त नहीं हुई थी और ऑलमोस्ट 65 साल पहले इन्होंने अब्रहा के 60,000 फौज को भी हराया था और इसकी वजह से पूरा अरब कुरैश को अपना लीडर मानता था। लेकिन अब मक्का के कुरैश सिर्फ 313 लोगों से हार गए थे। पहले जो लोग जंग से भागकर मक्का पहुंचे तो उन पर किसी ने यकीन ही नहीं किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जंग हार गए हों। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आने लगी कि वो ये जंग और पूरे अरब में अपनी इज्जत हार चुके हैं। एक मशहूर वेस्टर्न हिस्टोरियन लिखते हैं कि जंग बदर से पहले अरब मोहम्मद को एक कमज़ोर आदमी समझते थे, जिसको अपने ही लोगों ने निकाल दिया था और वो दूसरों से मदद मांगता फिरता। लेकिन जंग बदर के बाद मोहम्मद एक बादशाह और मिलिट्री जीनियस के तौर पर पूरे अरब में मशहूर हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने से 3 गुना बड़ी फौज को हरा कर दिखाया था। जीत की खबर लेकर जब मुसलमान मदीना पहुंचे तो हर तरफ खुशी और सेलिब्रेशन चल रही थी। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल हुए तो उनको पता चला कि उनकी बहुत ही प्यारी बेटी रुकैया, जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, कुछ ही दिन पहले फौत हो चुकी है। इस बात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ, लेकिन मुसलमानों की खुशी और सेलिब्रेशंस जारी रखने के लिए उन्होंने अपने गम का जिक्र किसी से भी नहीं किया। और ये सेलिब्रेशन ज़्यादा देर चल भी नहीं सकती थी, क्योंकि इस बार अबू सुफियान ने पूरे अरब से 3000 की फौज जमा करके मुसलमानों से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। They are gathering. Every young man with a sword is on his way to Mecca. यार ये देखें आप, मतलब कि यार अल्लाह की कुदरत देखें, ये होते हैं भाई, ये मौजिज़ा है भाई, नबी का मौजिज़ा है कि मतलब 1000 लोग, आप बिल्कुल मतलब कि श्योर हो यार इस बात पे कि अगर 3 बंदे एक बंदे को पकड़ेंगे, 2 ने हाथ पकड़ ले, एक मार दे, खत्म कहानी भाई, कुछ बच ही नहीं रहा। लेकिन वहाँ पे ये सब नहीं भाई, मतलब 3 गुना ज्यादा फौज को मार के गिरा दिया, ढेर कर दिया। यार आप भाई ये मौजिज़ा है, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है, आप इसको माने या नहीं माने। तो भाई मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और मतलब अभी हम अगली भी वो देखेंगे, बदर के बाद जंग अहद भी देखेंगे, तो आगे वाली वीडियो जरूर देखिएगा। तो बस यही था मेरा रिएक्शन। अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाकी खुश रहो, बात रहो, अपने बच्चों के साथ अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।